الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ امید تو کرتا ہوں کہ مولانا نے جو بھی باتیں بتائیں ہم سب اس پر انشاءاللہ پورے طور پر عمل کرنے کی فکر کریں گے۔ میری اندر بیٹھے ہوئی ماؤں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس بات کی طرف پورے طور پر توجہ دیں۔ دیکھیے، اس وقت جو بچوں کی حالتیں ہیں وہ اتنی نازک ہے، بچوں کی حالتیں اس وقت اتنی نازک ہے کہ بچہ ضدی بن رہا ہے، اس لیے کہ پورا لاک ڈاؤن ہم لوگوں نے دیکھا کہ بچے گھر ہی میں تھے۔ اگر ان کے ماں باپ صحیح فکر کرتے، اگر گھر کی ماں صحیح فکر کرتی، کوئی بچہ اس وقت قرآن کو شروع کیا ہوا ہوتا۔ اصل کیا ہے، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت میں بھی وہ ٹائم جو فری ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہم جانتے ہیں، کھا رہے تھے، یہاں وہاں گھوم رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے۔ اگر ہم اس وقت کو قرآن مجید کے سیکھنے کی فکر میں لگا دیتے، یا ہم کو کچھ دینی مسائل معلوم نہیں اس میں لگانے کی فکر کرتے، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا خاصا علم جمع ہوتا ہمارے پاس دین کے حساب سے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی اولاد سے ڈرو۔ یہ جو اپنی اولاد سے ڈرنے کی تاکید کی ہے قرآن میں، یہ کس بنیاد پر کی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ قرآن نے اتنی بڑی بات کہی کہ اپنی اولاد سے ڈرو۔ اولاد سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اپنی اولاد سے ڈرتا ہے کیا؟ کوئی باپ اپنے بچے سے ڈرتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بچے کو کوئی بچہ اپنے باپ کو مارے گا؟ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گا؟ یہ اس درجے کی بات لگتی ہے کہ ڈرنا کس بنیاد پر ڈرنا؟ اس بنیاد پر ڈرو اپنے بچوں سے کہ کہیں ان بچوں کو تم نے دین کی تربیت نہیں دی، ان لوگوں کو نمازیں نہ سکھائیں، ان لوگوں کو قرآن نہ سکھایا، ان لوگوں کو شریعت نہ سکھائی، ان کو محمد کون تھے نہیں سکھایا، ان کو اللہ کون تھا نہیں سکھایا، آخرت کیا ہے نہیں سکھایا، قبر کیا ہے نہیں سکھایا۔ یہی بچے کل کو اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ میرے ماں باپ تھے مگر انہوں نے میری دین کی فکر نہیں کی تھی، میرا بھائی تھا اس نے میرے دین کی فکر نہیں کی تھی، میری ماں تھی، کل کو بیٹی یہ کہے کہ میری ماں تھی میں تو فیشن کو پسند کرتی تھی، میرے ماں نے کبھی مجھے برقع پہننے کی ترغیب نہیں دی، مجھے ایسا لباس پہنایا گیا جو لباس فیشن مانا جاتا تھا، جو کہ سنت کے بالکل خلاف تھا۔ کل کو یہی بچے اگر ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اس بات کی طرف قرآن نے اشارہ دیا کہ اس واسطے سے تم اپنے بچوں سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی کیا کرو؟ دینی تربیت پر توجہ دو۔ جس طرح بچہ ٹیوشن نہ جانے پر پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں ٹیوشن نہیں جا رہا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے پڑھنے پر پوری توجہ دے۔ بچہ سب کچھ سیکھ لیا مگر مرتے وقت بچے کی زبان پر کلمہ یاد نہیں تو اس بچے کو پروفیسر بنانا بیکار، اس بچے کو انجینئر بنانا بیکار، اس بچے کو ڈاکٹر بنانا بیکار۔ اگر بچے کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آیا تو یاد رکھو یہ ماں باپ کے لیے گرفت کا ذریعہ ہے، یہ گرفت ہے، کھلی گرفت ہوگی۔ میں تو ان ماؤں سے کہوں گا جو اندر بیٹھی ہیں وہ غور سے سنیں، اپنی بچیوں کی پورے طور پر دین کی فکر کریں، پورے طور پر۔ خاص کر کو بچیاں جب 9 سال کی ہو جاویں انہیں پردے میں ڈھالیں۔ پردے میں ڈھالنے کا مطلب یہ ہے ان کو پورے ہاتھ کا لباس پہنائے، کٹ ہاتھوں والا لباس نہ پہنائے، ان کو آستین کھلا والا لباس نہ پہنائے، ان کو گھٹنے کھلا والا لباس نہ پہنائے، بلکہ ان کو پورا لباس۔ میں خصوصی طور پر لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں۔
لڑکیاں چھوٹی بچیاں ہی کیوں نہ ہو 7 سال کے بعد ہو گئی تو ان کو پورے طور پر لباس کا اہتمام کراؤ. بچوں کی دینی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ لباس ہوتا ہے. اس لیے کہ جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جو نکالا گیا تھا تو سب سے پہلے جو شیطان نے حملہ کیا تھا ان کی حیا پر کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا سب سے پہلا وار انسان کی شرم و حیا پر ہوتا ہے. جب شرم و حیا برقرار رہے گی اس کے بعد تمام چیزیں اندر داخل ہوں گی. شرم و حیا ہی چلی جائے گی تو علم کا اندر آنا بیکار ہے. جس طرح سے ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈال سکتے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی گندے خیالات والے دل میں اور گندے خیالات والے سینے میں اپنے علم کو محفوظ نہیں کراتے. اس بات کو اچھے طور پر یاد رکھ لو. اس لیے قرآن مجید نے بھی یا ایھا الذین قرآن مجید نے بھی سری الفاظ میں لباس کی طرف متوجہ کیا کہ لباس اچھا پہنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لباس انسان کی شرم و حیا کا ذریعہ ہے. میں یہاں پر تربیت کی بات کرتے ہوئے لڑکیوں کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ لڑکیاں لباس کو لے کر بہت نیگلیکٹ ہیں. ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اللہ معاف کرنا یہاں ہاتھ پورا دکھتا ہے ان کا پورا گھٹنا دکھتا ہے. پوچھنے پر کہتی ہیں حضرت 2021 میں زندگی کاٹ رہے فیشن میں جینے والے. اگر بچوں کی ایسی تربیت ہوگی تو یہ بچیاں وبال بنے گی. میں بچیوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے رہا ہوں. بچیاں پورے گھرانے کی عزت ہوتی ہے. بچپن سے ان کی عزت کا خیال ماں باپ کو رکھنا ہوگا. ان کی عزت کا خیال بچپن ہی سے ماں باپ کو رکھنا ہوگا. اگر یہ بچیاں ہاتھ سے نکل گئیں یاد رکھنا آج دنیا کی اعتبار سے ہماری کانوں میں ایسی خبریں گونج رہی ہیں جسے دیکھ کر ہمیں زبان سے بولنا بھی پسند نہیں. آپ لوگوں نے 2.5 سال پہلے ایک قصہ سنا ہوگا. 8 سال کی بچی کا جو ہے بہت بری طریقے سے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی لباس کی درستگی نہیں تھی. تو لباس سب سے پہلے اپنے بچیوں کو لباس دیں گے پھر لباس کے ذریعے سے صحیح تعلیم دیجیے اس کو. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں اکثر مکاتب میں جانے والی بچیوں کو اسکول جاتے ہیں تو ان کا ایک لباس ہوتا ہے, مکتب جاتے ہیں تو ان کا لباس نہیں ہوتا. اس لیے خصوصی طور پر اپنے لڑکیوں کی طرف توجہ دیں. میری ماؤں سے خصوصی درخواست ہے. دوسری بات میری ماؤں سے درخواست یہ ہے کہ خود اپنے گھر میں نماز کی پابندیاں کریں. خود اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرے. میری ماؤں سے درخواست ہے, لڑکیوں سے درخواست ہے, بہنوں سے درخواست ہے. اس لیے کہ گھر کے اندر بے دینی پھیلنے کا ذریعہ ایک عورت ہی ہوتی ہے. جس طرح سے ایک عورت کھانا پکانے سے گھر کے سب آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں, اسی طریقے سے گھر کی عورت میں دین آ گیا, گھر کی عورت نمازی بن گئی تو پورا گھرانہ دیندار بن سکتا ہے. اس لیے کہ مرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے, عورت کو گھر کے اندر رہنا پڑتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں ماں خصوصاً اپنے بچے کی طرف کیا کرے, پوری توجہ دیں. اور ماؤں سے تیسری درخواست یہ ہے کہ اپنے بچے کو بددعا کے الفاظ کبھی نہ دیں. جسے بولتے ہیں زندگی میں ہارڈ ہو کو چلے جا, برباد ہو کر چلے جا, اللہ کرے کہاں تبھی ڈوب جائے تو. یہ الفاظ برائے کرم اپنے بچوں کے لیے استعمال نہ کریں. وجہ کیا ہے استعمال نہ کرنے کی؟ ماں باپ کی دعائیں بھی بچوں کو بہت جلدی لگتی ہیں, ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت جلدی لگتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک بددعا کا جملہ غصے میں نکلا ہوا ہمارا بددعا کا جملہ کہیں ہمارے بچے کی زندگی نہ چھین لے. اس لیے میری ماؤں سے درخواست ہے اپنی زبان پر قابو کریں. اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں. ان کو تربیت کرنا ہے, گالی گلوچ کے الفاظ استعمال نہ کریں. گالی دیتے ہیں, اکثر والدین گالی دیتے ہیں, گالی گلوچ کے الفاظ استعمال نہ کریں, بلکہ ان کو اس طور پر تربیت دیں کہ ان کے دل کو بھی برا نہ لگے اور ان کی تربیت بھی ہو جائے. یعنی اسے کہیں کہ دیکھیے بیٹا یہ آپ کی زندگی ہے, پیار بھرے الفاظ میں سمجھائے. مارنا بھی اس وقت بچوں کو مناسب نہیں ہے.
اتنا مارتے ہیں بعض لوگ کہ جس کی وجہ سے بچہ تنگ آ جاتا ہے اور بچہ بجائے تربیت پانے کے پھر غلط راستے پر چلا جاتا ہے، بلکہ اس کو اتنا مارے اس کے جسم پر کوئی زخم نہ آنے پائے، وہ بچہ گھر سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔ اکثر کیسز ہے بچے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ باپ کے بیٹے سے بات کرنے کا انداز برابر نہیں ہے، ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا انداز برابر نہیں ہے، ان کو سمجھانے کا انداز برابر نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں پر بھی تھوڑا اپنے بچوں کے لیے قابو رکھیں۔ یہ آپ کے بچے ہیں، کوئی مفت میں ملا ہوا مال نہیں ہے، نعمت ہے خدا کی۔ اس نعمت کے متعلق اللہ سوال کریں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس کے متعلق سوال کریں گے۔ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ سچی بتائیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم کتنے بھی کام میں کیوں نہ ہو، ہمارے چہرے پر کتنا بھی ٹینشن کیوں نہ ہو، بچے کو دیکھتے ساتھ ہمارا ٹینشن ختم ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے بچوں کو ہماری آنکھوں کا، ہماری زندگی کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے قرآن نے یوں ہی نہیں کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اس طور پر تربیت کرے کہ بچہ پورے طور پر دین پر عمل کرنے والا بن جاوے۔ بچے کو یہ لفظ بولنے کی ضرورت نہیں آنا پہلا تمہیں جاؤ بعد میں آتا ہوں، نہیں، پہلے ماں باپ کریں گے تو بچہ ضرور کرے گا۔ آج کا بچہ یہ بولتا ہے، تمہیں کی نہیں کرنی، مجھے کی بول رہی؟ یہ جو لفظ بول رہا ہے نا بچہ، یہ کیوں بول رہا ہے معلوم ہوا؟ والدین دین پر عمل نہیں کر رہے، بچے کی زبان سے نکل رہا ہے۔ والدین کریں گے تو بچہ بھی عمل کرے گا۔ یاد رکھیے، وہ کون سی چیز نہ کیوں ہو، چاہے نیوز پیپر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیوز پیپر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر میں پڑھنے والی کوئی کتاب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ موبائل ہی کیوں نہ ہو، ان سب کا اثر ہمارے بچوں کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ مطلب ماں باپ موبائل لے کر بیٹھیں گے تو بچہ بھی موبائل لے کر بیٹھے گا، ماں اگر قرآن لے کر بیٹھے گی تو بچہ بھی قرآن لے کر بیٹھے گا۔ یاد رکھنا، بچے ماں باپ کے زیراکس کاپی ہوتی ہے۔ کیسی کاپی؟ ابھی ہم زیراکس میں مشین میں ڈالتے ہیں نا، کیا ڈالیں گے وہی نکلے گا، ہے نا؟ ایسے ہی گھر میں بڑے کیا کریں گے بچے بھی وہی کریں گے۔ بڑا بھائی کیا کرے گا چھوٹا بھائی وہی کرے گا۔ بڑا بھائی گالی دے رہا ہے تو چھوٹے بھائی کی زبان پر بھی گالی آئے گی۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے، ان چیزوں کی طرف پوری توجہ دیں۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں پوری توجہ دیتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی توجہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بچے ہمارے لیے، ہماری جان آخرت میں ہمارے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ایندھن بولے اللہ، ہے نا؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم میں لوگ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے ایندھن بن جائے، یعنی انہی کے ذریعے سے ہم کو آگ میں جلایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی پوری طور پر دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت اکثر بچے ہیں نا، جس بیماری میں ملوث ہے، وہ بیماری کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے دور ہونے والی بیماری نہیں ہے۔ یہ بات خوب غور سے سن لیجئے، اس وقت جو بیماری ہے، وہ بیماری بچوں کی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے دور ہونے والی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری ہے موبائل کی اور ٹی وی کی۔ میری ماں باپ سے درخواست ہے کہ بچے کو اتنا ہی موبائل دیں جتنا اس کے اسکول کے متعلق کام ہو، اس کے بعد برائے کرم وہ بچے سے موبائل لے لیں۔ اور میری یہ بھی درخواست ہے ان ماؤں سے، خصوصی طور پر میں عورتوں کو مخاطب کر رہا ہوں، ان بہنوں سے درخواست ہے کہ یہ سیریلوں کا جو نظام ہے یہ آپ کے گھر کو بگاڑ رہا ہے۔ یہ جو سیریلیں دیکھتے ہیں ہم لوگ، روزانہ سیریلز دیکھتے ہیں، یہ ہمارے گھر کے نظام کو بگاڑ رہا ہے۔ اس لیے برائے کرم یہ ٹی وی دیکھنے کا سلسلہ بند کرا دے اپنے گھر سے، اس لیے کہ ٹی وی چالو ہوگی، بچہ پڑھے گا کب؟
आइन पढ़ने का वक्त होता है मगरिब के बाद का, ईशा के बाद का, और उसी वक्त उन सीरियलों का भी वक्त होता है, नऊज़ बिल्लाह। इसीलिए हम अपने घर से, अगर वो शैतान है तो उसको पहले तौर पर अपने घर से निकाले, धुतकारें उसको, कहें कि हमारी बच्चों का फ्यूचर है, फ्यूचर बर्बाद करने वाली चीज है। अब थोड़े लोग क्या बोल के लेते हैं, नहीं बच्चे यहाँ वहां जाते हैं इसलिए लेते हैं। अरे हम लोग अगर बच्चों को घर में दिन भर घर के काम में भी बिजी रखेंगे तो बच्चे का जहन वहां नहीं जाएगा। देखिए आज की बड़ी बड़ी लड़कियां, कितनी शिकायतें आती है, ससुराल जाने के बाद भी पकाना नहीं आता, ससुराल जाने के बाद भी उनकी शिकायतें आती है कि लड़की सुबह में जल्दी नहीं उठ रही है। क्यों बोलो? बचपन ही में उसके माँ बाप ने उसको एक उम्र हो जाने के बाद न उसको घर का काम करना सिखाया, न बर्तन मांजना सिखाया, कुछ भी नहीं। देखिए सास के घर में जाकर बर्तन मांजना लड़की का मकसद नहीं होता, असल में घरेलू खिदमत सिखाया नहीं उनको। खिदमत सिखाना ये भी जरूरी है, खिदमत सिखाना ये भी जरूरी है। ये तमाम चीजों की तरफ अगर हम बच्चों को लगा देंगे, बच्चा टीवी से दूर रहेगा। बच्चों को लाजमी तौर पर मगरिब के बाद कुरान पढ़ने बिठाएं। मगरिब के बाद कुरान पढ़ने का क्या पढ़े? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे क्या पढ़ते थे? सूरे मुल्क पढ़ा करते थे, सूरे वाकिया पढ़ा करते थे, सूरे अलिफ लाम मीम सजदा 21वें पारे में है वो पढ़ा करते थे। इनके पढ़ने में कम से कम आधा घंटा तो चला जाएगा। ये वजीफों को करने का अमल बताएं मगरिब के बाद। ईशा के बाद जल्दी खलाएं, अगर जिक्र और अज़कार करना है तो कराएं, और वरना जल्दी सुलाने की आदत डालें। आजकल बच्चों में एक बीमारी ये भी है, बच्चे डिप्रेशन में, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में। वजह क्या है? बच्चा रात में 1 बजे सो रहा है टेलीविजन देखकर। कम उम्र में बच्चे को चश्मे आ रहे हैं। कितने 7 साल के, 12 साल के, 10 साल के बच्चा टेंशन का शिकार हो रहा है। बच्चे के बाल पक रहे हैं वक्त से पहले ही। इन चीजों की तरफ अगर तवज्जो देंगे तो मालूम ये होगा, ये बच्चा रात दिन जो मोबाइल में घुसकर पबजी में घुसा हुआ है, कोई गेम में घुसा हुआ है, कोई सीरियलों के ख्याल में घुसा हुआ है, इससे बच्चे की जिंदगी और उसकी सेहत भी बिगड़ रही है, उसका दीन भी बिगड़ रहा है। मेरी दरख्वास्त है माँ बाप से, इस वबा से दूर रखें। ये किसी डॉक्टर के पास जाने से हल होने वाला नहीं है, ये घर में माँ बाप की जिम्मेदारी है, इस बीमारी को खुद दूर कराएं। और मेरी आखिर में और एक दरखास्त कि बच्चे किन से दोस्ती है ये भी देख लें उनकी, इसलिए कि घर में दीनदारी है, बाहर दीनदारी नहीं होगी तो बच्चा बाहर से बेदीनी लेकर घर में दाखिल होगा। बच्चों के सिलसिले में ये भी जरूर देखें कि बच्चे का उठना बैठना किसके साथ है, दोस्ती किसके साथ है। कहीं ये मुंह में पहले बड़ी शब के नाम पर तो नहीं चबा रहा है, आज बड़ी शब चबाने वाला कल तंबाक भी चबा सकता है। इसलिए अपने बच्चों की दोस्ती किन से है, ये किन से बातें करते हैं, शक करते हुए नहीं, तरबियत करते हुए। क्या करते हुए? तरबियत की निगाह से इन पर तवज्जो दें। आज का बच्चा कल का नौजवान, याद रखिए। आज बच्चा बिगड़ेगा लेकिन कल को यही नौजवान बनेगा। नौजवान बिगड़ा, एक नौजवान एक बस्ती में बिगड़ा, वो बस्ती के 7 जवानों को बिगड़ाएगा, वो 7 14 को बिगड़ाएंगे, 14 से तादाद 28 की, 28 से 100 तक पहुंच सकती है। इसलिए अपने बच्चों की दीनी फिक्र करें, खुसूसन बच्चियों की दीनी फिक्र करें। बच्चियों के अंदर आज बड़ा शौक है, बच्चियों के अंदर लिबास को लेकर। बराए करम मैं खुसूसी तौर पर बच्चियों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने लिबास पर पूरे तौर पर तवज्जो दे। 10 की हो गई हैं आप, बुर्का पहनने की आदत डालो, चाहे आप बड़ी हूं या ना बड़ी हूं, बुर्का पहनने की पूरी तौर पर क्या करें, फिक्र करें। इसलिए कि अगर हम लोग बचपन ही से सत्र वाला लिबास पहनेंगे, अपने आप को ढांक कर रखेंगे। और आजकल एक बीमारी और भी है, लड़कियां बुर्का तो पहनती है लेकिन चेहरा खुला रखती है। उसकी मिसाल उस केले की तरह हुई जिसके ऊपर पूरा छिलका है लेकिन ऊपर का जो राउंड छिलका रहता है ना, वो निकाल लिया गया। अब मक्खी कहां खाती बोलो? उस केले के उस हिस्से को खाती है जिस पर छिलका नहीं है। तो अगर वो बिगड़ गया तो केले के अंदर दाग पड़ता। देखो क्यों पड़ता? इसलिए कि मक्खी ने ऊपर वाले हिस्से में नोचा है। तो मालूम ये हुआ कि जिस तरह एक केला एक मक्खी से बिगड़ सकता है, मामूली से एहतियात न करने पर बच्चियां अगर पूरा बुर्का पहनकर चेहरा खुला रखेंगी, इनका चेहरा खुला रखना ही पूरे फितने की जड़ होगी। इसलिए खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं
کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور ہمارے بچوں کے دین کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک حفاظت کے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔